مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ عاشقان رسول، اللہ تعالیٰ کا کروڑ ابار شکر ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، حضور علیہ السلام کا امتی پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا خاص فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہماری زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے ماہ رجب دیکھنا نصیب فرمایا۔ دیکھیں، 24 رجب کو نماز مغرب کے بعد ایک بات میرے ذہن میں آئی، وہ کیا کہ رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ تو 24 رجب کو نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ آج کی شب جمعرات کی شب ہے، وہ کل جمعرات کا دن ہوگا، اور پھر جمعہ کی شب آئے گی، پھر جمعہ کا دن آئے گا۔ کیونکہ رات پہلی آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ یہ پارہ 30 سورۃ اللیل میں دیکھیں، اللہ فرماتا ہے واللیل والنہار، لفظ لیل کو پہلے استعمال کیا اور نہار کو بعد میں ذکر کیا۔ معلوم ہوا کہ رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ تو حضور سرور کونین علیہ السلام کی ذات میں قربان جائیں، اللہ کریم نے جمعرات کا متبرک دن اور جمعہ کا مبارک دن جہاں اکٹھا عطا فرمایا، دو راتیں بھی اکٹھی مل گئی، لیکن ساتھ ہی شب معراج کی رات بھی ہمیں مل گئی۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ اللہ کا بڑا خاص احسان ہے کہ 3 راتیں فضیلت والی، مقام والی، رتبے والی اللہ نے ہمیں اکٹھی عطا کر دی۔ پہلی شب جمعرات، دوسری شب جمعہ، تیسری شب معراج۔ اب غور کریں کہ جو ہفتے کی رات ہے، اس رات میں شب معراج آ رہی ہے۔ 3 سے جمعہ کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب اتنی عظیم نعمت ہماری زندگی کے اندر نصیب ہو تو اس کو غفلت میں نہ گزاریں، حضور علیہ السلام کی عظمت کے ترانے گائیں، حضور کی تعریف و توصیف بیان کریں، اپنی فیملی کے ممبرز کو بٹھائیں، اپنے بچوں کو پاس بٹھائیں، حضور کی پیاری پیاری باتیں کریں، ان کو اچھی اچھی باتیں سنائیں، حضور علیہ السلام کی نعت پڑھیں، اپنے بچوں سے پڑھوائیں۔ فیملی کے ممبرز اپنے گھر کے اندر حضور علیہ السلام کی ثناخوانی کے ذریعے سے محفل کو سجائیں، حضور کی معراج کے تذکرے کریں۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، پڑھ بھی نہیں سکتے، پڑھوا بھی نہیں سکتے، کسی کو بولنا نہیں آتا، برائے کرم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایک عالم ربانی کا بیان لگائیں، اس کو سامنے رکھے، کیسٹ کو مراد موبائل پہ لگا لیں، نہیں تو ٹی وی پہ لگا لیں۔ جیسے مدنی چینل اپنی بہاریں عطا کر رہا ہے، تو ایسے چینل کو اپنے گھر کے اندر چلائیں اور اچھے عالم ربانی کا بیان اپنے موبائل کے اوپر لگا کے اپنے بچوں کو بھی سنائیں اور خود بھی سنیں۔ اس سے جہاں گھر میں خوشیاں آئیں گی، رونقیں آئیں گی، گھر کے ماحول کے اندر تبدیلی آئے گی۔ یاد رکھنا، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش کا سامان بھی اکٹھا ہو جائے گا، اور ہمارے لیے
آخرت کا سامان بھی اکٹھا ہو جائے گا۔ انسان اچھی سوچ اپنے بچوں کے دل میں پیدا کر کے گیا، دنیا سے چلا گیا، لیکن جب بچے اکٹھے پھر بیٹھیں گے تو وہ یہ ضرور کہیں گے میرے بابا نے وہ کام کیا تھا، ہم کیوں نہ کریں۔ یہ آپ ایک نئی ترغیب، نئی بات اپنے بچوں کے دل میں ڈال کے گئے۔ سامعین محتشم، کسی ایک رسالے کو اوپر سے دیکھ کے پڑھ دیں، کسی ایک کتاب کو سامنے رکھے، اس کا مطالعہ کر کے اپنے بچوں کو سنائیں، اس سے دینی کتابوں کے مطالعے کا ذوق بچوں کے دل میں پیدا ہوگا۔ یہ رات بڑی عظیم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی۔ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر فرما رہے ہیں، اور پھر آسمان کی بلندیوں کی طرف لامکان تک جبریل تو سدرۃ المنتہا پہ رہ گئے۔ اس سفر کے مابین بہت سارے واقعات رونما ہوئے، ان کی تعلیم بچوں کو دے۔ حضور امام الانبیاء وہ عظیم نبی ہیں جو تمام نبیوں کے سرور ہیں، جو تمام نبیوں کے سلطان ہیں، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں۔ یہ نبی وہ ہیں جن کے بارے میں صاف الفاظ میں آتا ہے کہ 12 انبیاء نے دعا کی، اے اللہ ہمیں مصطفیٰ کا امتی بنا دے، ہمیں مصطفیٰ کا امتی بنا دے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب غور کریں، ہم نے دعا نہیں کی، اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ ہم اس بات کا شکر تو ادا کریں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ میرے بھائی ایک بات یاد رکھنا، یہ رات معلوم نہیں ہماری زندگی کے اندر دوبارہ ہمیں دیکھنا نصیب ہو یا نہ، لیکن رات کی تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کرنا کہ ماضی میں نے کتنی غلطیاں کی، کتنے گناہ کیے، کتنے لوگوں کے دل توڑے، ایک لسٹ تیار کرنا، اپنے دل کو جھنجھوڑنا، اپنے دل سے پوچھنا کہ تو نے ایسا کیا تو کیوں۔ اللہ تعالیٰ نے رحمان اور رحیم ہو کے اپنے محبوب کی امت کے لیے بخشش کے کس قدر سامان تیار کیے۔ کہیں معراج کی نعمت شب معراج مل گئی، کہیں شب برات مل گئی، اور کہیں لیلۃ القدر مل گئی، اور کہیں عید الفطر جیسا عظیم دن مل گیا، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی نعمت عطا کر دی، اور کیسے کیسے سما اللہ نے اپنے حبیب کی امت کی بخشش کے لیے تیار کر دیے۔ دیکھیں ہم حضور کی امتی، لیکن جب ہم کسی کا دل توڑتے ہیں تو مجھے ایمان سے بتانا، حضور علیہ السلام ہماری اس بات کو ملاحظہ کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کا دل کتنا دکھتا ہوگا۔ اللہ، اس بات کی طرف دیکھنا، اس بات کے اوپر غور کرنا، دھیان کرنا۔ میرے بھائی حضور علیہ السلام کو ایک طرف حاضر ناظر کہتے ہیں اور دوسری طرف ہم لوگوں کا دل توڑتے ہیں، پھر سوچتے تک بھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم کتنی غیبتیں، کتنی چغلیاں، کتنے ڈاکے اور کیسے کیسے گناہ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں ندامت بھی نہیں ہوتی۔ میرے بھائی آج ہم نے شب معراج کی سوچنا ہے، اپنی مستقبل کو اچھا کرنا ہے،
تاکہ ہم وہ ادائیں اپنائیں جن سے حضور راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق